آج کل کی اس دنیا میں جو انسان جس بھی جگہ پر ہے اور جس بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، ہمارا آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر انسان بے چین اور پریشان ہے۔ چاہے کوئی امیر ہے تو باوجود دولت کے پریشان ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو غربت کی سبب سے پریشان ہے۔ غربت کے علاوہ اور مزید پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ کوئی صاحب اولاد ہے تو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی نعمت سے محرومی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی ملازمت پیشہ ہے تو اپنے مستقبل کی کیریئر کی ترقی کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں سے پریشان ہے۔ اور کوئی کاروباری پیشہ آدمی ہے تو وہ اپنے کاروبار میں آنے والے مختلف جو نقصانات ہوتے ہیں ان کے اندیشوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو بیمار ہے وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اور جو صحت مند ہے وہ بیماری کے خوف کی وجہ سے پریشان ہے۔ غرض یہ کہ آپ جس بھی انسان سے ملیں اس سے اگر اس کے دل کی بات پوچھ کر دیکھیں تو ایک چیز کامنلی ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے بے چینی، بے اطمینانی، پریشانی اور بے سکونی۔ تمام انسان مجموعی طور پر اس کیفیت کو سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے ہم انسانوں کا کہ ہم سب اس وقت بے اطمینانی، بے چینی اور بدسکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ، کوئی مشین خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مشین کا جو مکینک ہو، جو اس کا مینوفیکچرر ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس مشین کے اندر جو فالٹ پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس کے حل کے لیے رہنمائی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا موبائل خراب ہو گیا تو آپ موبائل کے اندر کوئی پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو آپ موبائل کے مکینک کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ موبائل کس طرح بالکل ٹھیک چلے گا۔ آپ پانی کی موٹر ٹھیک کرنے والے کے پاس موبائل ٹھیک کروانے نہیں جائیں گے، اور اگر پانی کی موٹر میں خرابی آ گئی ہے تو پھر موبائل والے کے پاس نہیں جائیں گے موٹر کو ٹھیک کروانے کے لیے۔ موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، پریشانی دے رہی ہے، تو پھر ٹی وی ٹھیک کرنے والے کے پاس نہیں جائیں گے، موٹر سائیکل والے کے پاس جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ موٹر سائیکل کے بارے میں موٹر سائیکل کا مینوفیکچرر زیادہ اچھے سے جانتا ہے۔ بجلی کی کوئی چیز خراب ہو گئی تو بجلی کا جو مکینک ہے وہ زیادہ اچھے سے جانتا ہے اس کو۔ اب ہم جو انسان ہیں، ہم جو طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تو ہمارا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی ہمیں کس سے ملے گی؟ کس سے ملے گی؟ جو ہمارا مینوفیکچرر ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ ہمارے جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے، اور حقیقت میں جانتا بھی صرف وہی ہے۔ باقی اگر ہم کسی اور کے پاس جائیں، irrelevant آدمی کے پاس، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے موبائل ٹھیک کروانے آپ موٹر سائیکل والے کے پاس چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ موبائل تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر موٹر سائیکل ٹھیک کروانے ٹی وی ٹھیک کرنے والے کے پاس چلے گئے تو موٹر سائیکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی خاطر کسی غلط جگہ پر رابطہ کریں گے تو پھر ہماری زندگیاں سدھریں گی نہیں، مزید بگڑ جائیں گی۔ تو آئیے ہم ہماری زندگیوں کے بنانے والے سے پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے، جو پریشانی ہے، جو بے سکونی ہے، جو بے اطمینانی ہے، پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، صاحب اولاد ہے اس کے باوجود سکون نہیں ہے،
دنیا کا ہر عیش و تنعم کا سامان موجود ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہے، تو سکون آخر ملے گا کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون یہ جو تم موبائل میں فیس بک پہ ڈھونڈتے ہو، دلوں کا سکون جو دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ ڈھونڈتے ہو، دلوں کا سکون جو فلموں ڈراموں دیکھنے میں تلاش کرتے ہو، دلوں کا سکون جو جناب ڈپریشن والی دوائیاں کھا کر تلاش کرتے ہو، دلوں کا سکون جو ادھر ادھر کی لایانی محفلوں میں شریک ہو کر تلاش کرتے ہو، تو سنو، غلط جگہوں پر تلاش کر رہے ہو۔ صحیح جگہ اپنے زندگی کے سکون کو تلاش کرنے کی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اپنے زندگی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیر لے، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ یہ بھی ہم اللہ ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے بنانے والے، تو نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ زندگی میں اطمینان چاہتے ہو، تو پھر تیرے ذکر میں ہے، اور اگر ہم تیرے ذکر کو نہ اپنائیں، تیرے ذکر سے منہ پھیرے، تو ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا یہ بھی تو بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھیج دیا۔ فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تنگی والی زندگی ہے۔ اب دیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ تنگی والی زندگی کو سفر کر رہا ہے، تنگی والی زندگی میں مبتلا ہے۔ تو وجہ ہمارے مینوفیکچرر نے بتا دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، میری یاد اس کے دل میں نہیں ہوگی، میری نصیحتوں پر کان نہیں دھرے گا، میرے بتائے ہوئے وے آف لائف سے روگردانی کرے گا، کوئی نیا راستہ نکالے گا اپنی ناقص عقل کے بلبوتے پر، اور اس کو کامل سمجھے گا، تو اس کے لیے تنگی والی زندگی ہوگی۔ اب یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کے سنیں کیا ہوگا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن ہم اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں کسی مولوی کی بات بتا ہی نہیں رہا آپ کو، یہ آپ کے رب کا میسج ہے جو میں کنوے کر رہا ہوں آپ کو، کہ جو اللہ کی یاد سے پیچھے ہٹے گا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، دنیا میں تنگی والی زندگی کا سامنا کرے گا، اور اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب کون ہم میں سے تیار ہے؟ کون تیار ہے ہم میں سے اندھا ہو کر قیامت میں جانے کے لیے، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جب زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، جب سورج 1.25 میل پر آ چکا ہوگا، جب پسینہ لوگوں کا اتنا چڑھے گا کہ لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ غضب فرمایا ہوگا جو نہ اس سے پہلے کبھی فرمایا نہ اس کے بعد کبھی فرمایا، اس دن خدا کے بندوں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس دن اللہ نے ہمیں اندھا کر کے اٹھا دیا تو ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارا بنے گا کیا؟ اب وہ بندہ جس کو اندھا کر کے اٹھایا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اب کمال جاؤں، قرآن کو پڑھے تو صحیح ایک مرتبہ۔ قرآن کہتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا ربی، اے میرے مولا، لما حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میری تو آنکھیں بالکل ٹھیک تھی دنیا میں۔ اب وہ بندہ اپنے رب کو شکایت کر رہا ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ بغیر کسی تشریح کے آپ کو بتا رہا ہے۔ فرمایا ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وقد كنت بصیرا،
حالانکہ میری آنکھیں تو ٹھیک تھی، میری تو نظر بھی کمزور نہیں تھی، میری آنکھیں تو بالکل ٹھیک تھی، ساری زندگی بالکل ٹھیک آنکھوں کے ساتھ زندگی گزاری، یہ آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا جب مجھے آنکھوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اے اندھے پن کی شکایت کرنے والے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اے اندھا پن کی شکایت کرنے والے، میری نصیحتیں تیرے پاس آئی تھی، میری نصیحتیں تیرے پاس پہنچی تھی، میری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھی، میرے نبی نے اتنی محنت کی کہ تم میں سے ایک ایک کے گھر میں قرآن پہنچ گیا تھا، فنسیتها، تم قرآن کو بھول گئے تھے، کوئی توجہ نہ دی تھی قرآن کو، مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ایک آیت کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، نسیتها، تم بھول گئے تھے قرآن کو، میری نصیحتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتها، تو تو بھول گیا، فکذالک اليوم تنسا، لہذا آج بالکل اسی طرح جس طرح تو میرے قرآن سے بے پرواہ ہو گیا تھا، آج تیری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، آج تو جتنا مرضی چیخ لے اندھا ہونے پر، جتنا مرضی چیخ لے اپنی بدحالی پر، فَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، آج تیری کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کمزور لوگ، ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہ کر سکیں، تھوڑی سی سردی برداشت نہ کر سکیں، تھوڑی سی خشک سالی برداشت نہ کر سکیں، تھوڑی سی زیادہ بارش آ جائے تو اس کو برداشت نہ کر سکیں، تھوڑی سی بیماری لگ جائے، نزلہ ہی ہو جائے تو ہم اسے برداشت نہ کر سکیں، تھوڑی سی پیسے کی تنگی آ جائے ہم اسے برداشت نہ کر سکیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھنا کسے قبول ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھنا کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ تو پھر اس مصیبت سے بچنے کا راستہ اور طریقہ کیا؟ وہ ایک ہی طریقہ، وہ ایک ہی راستہ۔ وہ راستہ کون سا؟ جو ہمارے مینوفیکچرر نے ہمیں بتایا۔ وہ کیا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ملے گا دلوں کا چین، اللہ کے ذکر سے ملے گا دلوں کا سکون، ورنہ اگر اللہ کو بھول بیٹھو گے تو جتنی مرضی ڈپریشن والی دوائیاں کھاتے رہو، جتنے مرضی جناب فنی ویڈیوز کلپ دیکھتے رہو، جتنا مرضی سوشل میڈیا پہ سکرول کرتے رہو، دلوں کا سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ غلط ذریعے سے تلاش کر رہے ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر میری طرف توجہ کریں، وہ آپ کا کام کرتے رہیں گے جنہوں نے کرنا، آپ پلیز 2 منٹ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کوئی لفظی منتر نہیں ہے کہ صرف منہ سے اتنے 2 انچ کے حصے سے ہم نے پروناؤنس کر دینا، نہیں، یہ اناؤنسمنٹ ہے، یہ ایک اعلان ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے سپریم پاور مانوں گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فائنل رہنما مانوں گا۔ آپ اس فیصلے کا اعلان کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میری زندگی میں ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے، فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے، وہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو۔ لیکن کیا عملی طور پر پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہے؟ منہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کی فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہے، لیکن پریکٹیکلی میں کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں تو نہ اللہ کے حکم پر توجہ کرتا ہوں، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نصیحت پر عمل کرتا ہوں۔ تو پھر کہیں یہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے کیا؟ یہ تو بہت سخت تضاد ہے۔ تو پھر ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان تھے یا اللہ؟
مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلم، جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنے ہتھیار گرا دیے، اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ جو کچھ تیرے مزاج میں آئے اب وہی میری مرضی ہے میرے مالک۔ سرنڈر کرنے کا یہ مطلب ہے، سر تسلیم خم ہے۔ جو مزاج یار میں آئے تو سر تسلیم خم ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہماری زندگی کیوں نہیں گزر رہی؟ ہمارے کسی دوست کا میسج آ جائے ہمارے پاس اور ایسی زبان میں لکھا ہوا ہو جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو، تو کیا ہم اس کو رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بندہ ڈھونڈتے ہیں جو جس کو پڑھنا آتا ہو، اس سے پڑھواتے ہیں کہ مجھے بتا تو صحیح میرے دوست نے میرے لیے کیا محبت نامہ بھیجا ہے۔ آپ کے رب نے آپ کے لیے محبت نامہ بھیجا، 1500 سال بیت گئے، آپ کے گھر میں پہنچا دیا، ایک مرتبہ بھی ہمیں ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ دیکھوں تو میرے رب نے کیا محبت نامہ بھیجا ہے۔ آپ کے رب کا خط ہے جو آپ کے گھر پہ رکھا ہوا قرآن کی شکل میں۔ مہربانی کر کے قرآن کریم کو ایک مرتبہ کم از کم ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے، ایک مرتبہ تو پڑھ لیجئے، آپ کو پتا تو چلے کہ آپ کا رب آپ سے باتیں کیا کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ تو پڑھ لیں۔ زندگی گزر گئی، دنیا جہان کی کتابیں پڑھ ڈالی، فارن آتھرز کی کتابیں پڑھ ڈالی، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہم نے، پی ایچ ڈیوں تک پہنچ گئے، نہیں پڑھا تو رب کا قرآن ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا پچھلی 20 22 25 30 سالہ زندگی میں، اور پھر ہم کھائیں بھی اسی کا، مانگے بھی اسی سے، ہاتھ بھی اسی کے آگے پھیلائیں اور منہ سے اقرار بھی کریں کہ تو ہماری فائنل اتھارٹی ہے، پریکٹیکلی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، زندگی بہت مختصر ہے، بہت ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یاد رکھو، ہم سارے کہتے ہیں نا کہ جی میں کہتا ہوں کہ رمضان مسلمان ہوں، جی میں، ہم سبھی، آپ میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، ظاہر ہے آپ سبھی کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں۔ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلمانوں میں قبول بھی کرتے کہ نہیں ہیں بھئی؟ اللہ کے بندو، میٹرک کا مثال کے طور پر رزلٹ آیا، اب ہر طالب علم کہتا رہے کہ میں نے بورڈ ٹاپ کیا ہے، میں نے کوالیفائی کیا ہے، تو کیا سب کی بات مانی جائے گی؟ نہیں، ہم کہیں گے دکھاؤ جو اتھارٹی ہے بورڈ کی، ان کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس؟ اگر ان کا سرٹیفکیٹ ہے تو ہم مان لیں گے کہ تم ٹاپر ہو، تم نے کوالیفائی کیا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تو اپنے منہ سے تم کچھ بھی کہتے رہو، کوئی نہیں مانے گا۔ تو ہم سارے اپنے منہ سے تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو اتھارٹی سے تو پوچھ لیں کہ ہمیں مسلمانوں میں وہ گنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بڑا امامہ باندھ لے، چاہے سجدے میں سر رگڑ رگڑ کے ماتھا گھسا دے، کوئی اس وقت تک مومن رسول اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی نصیحت کے پیچھے نہ چلائے۔ رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کو آگے کرنا ہوگا، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو آئیڈیلائز کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہوگا، اور رسول اللہ کو رہنما کے طور پر جو اپائنٹ کیا ہے نا، وہ میں نے نہیں کیا، وہ ہمارے مینوفیکچرر نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی رول ماڈل ہے، انہیں آئیڈیلائز کرو، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن ہم کیسے گزاریں؟ ساری زندگی گزر گئی، دنیا جہان کے کام دھندے سیکھ لیے، رسول اللہ کی سیرت کی کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی، اور نہ ہی دل میں خواہش پیدا ہوئی کبھی کہ پتہ تو چلے میرا محبوب کیسا تھا۔ نعرہ لگوا لے ہم سے تو ہم ساری نعرہ لگا دیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی غلامی رسول میں زندگی تو قبول کرو پہلے، موت تو زندگی کے بعد ہے۔ جو بندہ غلامی رسول میں زندگی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کس منہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے موت کو؟
پہلے زندگی قبول کرو. کامیابی کا راستہ، کامیابی کا دروازہ ایک ہی ون اینڈ اونلی رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کا راستہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمارے مینوفیکچرر نے بتایا کہ دیکھو اگر تم کامیاب زندگی چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے. وہ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو رسول اللہ کے نقش قدم پر نہیں چلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی مثال آپ کو بتاؤں، ٹائم بھی تھوڑا ہے. ابو لہب کو دیکھ لو، ابو لہب کو رسول اللہ کے قدموں تک نہیں پہنچا تو سگا تایا ہونے کے باوجود ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. قرآن پاک میں اس کے رد پر سورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. رسول اللہ کا سگا تایا اتنا قریبی خون کا رشتہ کیا ہم میں سے ہے کسی کا رسول اللہ سے؟ نہیں. تو جب سگا تایا رسول اللہ کا رسول اللہ کی نصیحت سے منہ پھیر لے تو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ، ہماری تو گنتی ہی کیا ہے، ہم تو لاش ہے، ہم تو کل عدم ہیں، ہم تو ناقابل شمار چیزیں. تو ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. اور جو رسول اللہ کو فالو کرے اللہ تعالیٰ پھر اس کا خاندان نہیں دیکھتا، پھر اس کا پیسہ نہیں دیکھتا. اس کی مثال بھی بتاؤں تو حضرت بلال کو دیکھو نا. حضرت بلال کے پاس کوئی بہت اونچا خاندان تھا؟ نہیں. کوئی بہت زیادہ بینک بیلنس تھا؟ نہیں. کوئی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں؟ نہیں. کیا وہ کسی علاقے کے ایم ایل اے ایم پی اے تھے؟ نہیں. کیا وہ جناب بہت خوبصورت چہرے کے مالک تھے؟ ظاہر نہیں. لیکن یہ بلال اتنا اونچا ہو گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا بلال مجھے مدینے میں بیٹھتے ہوئے تمہارے قدموں کی آہٹ جو جنت میں ہے وہ یہاں سنائی دے رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس طرح کے موقع یہ ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مہربانی کر کے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں. آئیڈیل ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرتے تھے، ہم بھی ویسا کریں گے. رسول اللہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، مجھے بھی ویسی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کاروبار کیسے کرتے تھے، مجھے بھی ویسا کرنا چاہیے. رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، مجھے بھی ویسی پڑھنی چاہیے. رسول اللہ تلاوت کیسے کرتے تھے، مجھے بھی ویسی کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس نے مجھے بنایا نا اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. صرف وہم ہے، صرف دھوکے ہیں، صرف نفس کی خواہشات ہیں، صرف فلسفیوں کی فلسفیانہ موسیقی. حقیقت صرف اور صرف رسول اللہ کے قدموں کے اوپر چلتے چلے جانا، قدموں کے نشانات کو فالو کرتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.